اگلا سوال ہے عالمات کا غیر مستند واقعات عبرت کے لیے بیان کرنا کیسا ہے؟ غیر مستند واقعات بیان کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ غیر مستند واقعات آپ خود کہہ رہی ہیں کہ وہ غیر مستند ہے، اور اس کے بعد یہ بھی پوچھ رہے ہیں بیان کرنا کیسا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ کسی کو عبرت پہنچانے کے لیے جھوٹ بولنا کیسا ہے، پھر کل کوئی آ کر کے کہے گا کسی کو شراب کے نقصانات بتانے کے لیے شراب پی کر کے خود نقصان اٹھا کر کے اس کے سامنے جانا کیسا ہے، تو فضول بات ہے۔ تو غیر مستند چیزیں یا منکرات میں داخل ہو کر کے نہیں بتائی جاتی۔ مستند واقعات اللہ کے فضل سے اتنے موجود ہیں کہ ان کے ذریعے لوگوں کو عبرت پہنچائی جا سکتی ہے، وہی کافی ہے۔ اگلا سوال ہے، علماء کہتے ہیں کہ بغیر علم کا فتویٰ دینا شرک سے بڑا گناہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، جہالت کا پھیلنا کبھی کبھار انسان کو شرک اور کفر تک لے جاتا ہے۔ تو جب انسان بغیر علم کے کوئی فتویٰ دے گا تو یہ فتویٰ انسان کو شیطان سے قریب اور اللہ رب العالمین سے دور لے جاتا ہے۔ لہذا کوئی شخص بغیر علم کے اگر فتویٰ دے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فتویٰ ہر نوعیت میں شرک سے بڑا گناہ ہو، لیکن اگر اس فتوے میں جہالت کی وہ نوعیتیں اختیار کر لی گئیں جو نوعیتیں انسان کو شرک کے پھیلانے تک یا بدعات کے پھیلانے تک لے جاتی ہیں، تو یقیناً کیونکہ ایک آدمی شرک کرتا ہے تو اس کی اور اس کی ذات کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن ایک آدمی شرک پھیلانے کے لیے کوئی فتویٰ دیتا ہے جہالت کی بنیاد پر، تو گویا وہ شرک کا داعی ہے۔ اور شرک اگر صرف عملی حد تک ہے اور شرک دعوتی حد تک ہے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شرک کی دعوت دینے والا یقیناً بہت بڑا مجرم ہے، تو شرک کی حد تک لے جانے والا گناہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن بغیر علم کے فتویٰ دینا یہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول فضلوا واضلوا، گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے لوگوں کے زمرے میں شامل کرنے والی چیز ہے، لہذا ہمیں اس سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔